وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام۔ دین کی حقیقت کہنے کو اگرچہ چند لفظوں کا مجموعہ ہے، لیکن اگر ہم اس کی تشریح کرنا چاہیں تو ایک طویل مضمون بن جائے گا، اور وہ اس طرح کہ پھر اس میں دین کے تمام گوشے آ جائیں گے۔ لیکن میں اس وقت ایک بنیادی نقطہ کی طرف آپ حضرات کو مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج کی فضا میں جب دین کا نام لیا جاتا ہے تو عام طور سے اس کو دنیا کا حریف اور مد مقابل اپوزٹ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کسی طرف سے یہ پکار بلند ہوتی ہے کہ دین کی طرف آؤ، تو اس کا مطلب بسا اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دو، اور ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم دین کی طرف آ گئے تو ہمیں اپنی دنیا کی ضروریات، تقاضے، خواہشات اور دنیا میں رہنے سہنے کے معروف طریقے چھوڑنے پڑیں گے، ورنہ ہم دین کی برکات حاصل نہیں کر سکتے۔ گویا دین اور دنیا کو اس طرح ایک دوسرے کا اپوزٹ سمجھا جاتا ہے کہ دونوں جمع ہی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میں آج کی اس ویڈیو میں یہ بات مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دین کی حقیقت کیا ہے، اور یہ کس معنی میں دنیا کا مد مقابل ہے اور کس معنی میں دنیا کے مد مقابل نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس شخص کو بھی اللہ جل شانہ کی ذات پر ایمان ہے، یعنی وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ کائنات کسی بنانے والے نے بنائی ہے، یہ چاند، سورج اور ستارے وجود میں لانے والا اور انسان کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے بنانے اور بنا کر بھیجنے کا بھی کوئی مقصد ہوگا، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی ضرور ہوگا، کیونکہ ایسا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بغیر کسی مقصد کے لیے پیدا کر دے اور انسان کو ہدایت کی روشنی سے محروم کر دے، اندھیرے میں چھوڑ دے۔ حاصل یہ کہ جس شخص کو بھی اللہ جل شانہ کے وجود کا یقین ہے، اس کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس نے انسان کو ہدایت اور دنیا میں رہنے سہنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس کو دوسرے عنوان سے یوں بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیب بھی ہے اور حکیم مطلق بھی، اس لیے وہ جانتا تھا کہ انسان کے اس کائنات میں پہنچنے کے بعد وہ بعض چیزوں کو تو اطمینان سے سمجھ کر کسی بیرونی رہنمائی کے بغیر ان کا اعتراف کر کے ان پر عمل کر سکے گا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر انسان کو کسی بیرونی رہنمائی کے بغیر چھوڑ دیا گیا تو کچھ معلومات ایسے بھی ہیں جس میں انسان کی عقل ٹھوکر کھائے گی، جس کی وجہ سے انسان کے بھٹکنے کا اندیشہ ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس اندیشے سے بچاؤ کے لیے انسان کو احکامات کا ایک ایسا مجموعہ عطا فرمایا کہ جس کی وجہ سے انسان اچھے اور برے کی پہچان کر سکے۔ جس جگہ عقل کو کسی بیرونی رہنمائی کی ضرورت نہیں، اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر ایک طرف گندگی پڑی ہوئی ہو اور دوسری طرف صفائی ستھرائی ہو، تو جس انسان کے اندر انسانیت کا ذرا سا بھی شائبہ ہے وہ کبھی بھی گندگی کو پسند نہیں کرے گا، بلکہ ہمیشہ صفائی کو پسند کرے گا۔ معلوم ہوا کہ ایسی چیزوں میں احکام کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ عقل اس بات کا صحیح فیصلہ دیتی ہے کہ گندگی کے مقابلے میں صفائی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح
लजीज और बदमज़ा मीठी और कड़वी चीज़ों के बारे में किसी बैरूनी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिन चीज़ों में इंसान की अक्ल धोखा खा सकती है वहाँ अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए हिदायत का सामान मुहैया किया और बताया कि ये चीज़ अच्छी है और ये बुरी, और यही अल्लाह की तरफ से दी हुई हिदायत का खुलासा है। जब गुज़श्ता की हुई बात आपके समझ में आ गई तो अब ये समझिए कि दीन की हकीकत क्या है। चुनांचे शुरू में एक आयत तिलावत की गई, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इसका माना ये है बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम ही है, यानी वो हकीकी दीन जो अल्लाह ने बंदों के लिए चुना और पसंद फरमाया वो इस्लाम है। इस्लाम के मिज़दाक़ के मुतालिक तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान को इल्म है कि इसका मिज़दाक़ तौहीद और रिसालत, आखरत और अक़ायद है। किसी को और मज़ीद तफसील जाननी हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मेरी गुज़श्ता वीडियो जाकर देख ले, उसमें मैंने पूरे तफसील के साथ बता रखा है। लेकिन जिस चीज़ की तरफ मैं आप हजरात को मुतवज्जा कराना चाहता हूँ वो ये कि इस्लाम का लफ्ज़ी माना है सर झुका देना और ताबे बन जाना, यानी जिस शख्स का ताबे हुआ है उसके हर कौल पर सर तस्लीम खम कर देना। जैसा कि एक दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। यहाँ इस बात में गौर ये करना है, एक तरफ तो इस आयत में खिताब ही उन लोगों से किया है जो ईमान ला चुके हैं, और दूसरी तरफ ये हुक्म दिया जा रहा है कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मालूम हुआ कि कलमे तौहीद जिससे इंसान का ईमान लाना साबित होता है उसको पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं, और सिर्फ उस पर ही ईमान मुकम्मल नहीं होता, बल्कि एक और काम है जिसको अंजाम देने से इंसान इस्लाम में दाखिल हो सकेगा, और वो काम ये है कि इंसान अल्लाह ताला के अहकाम के आगे इस तरह सर झुका दे कि उसके आगे किसी तरह की चूनो चिरा की गुंजाइश न हो। और मैं इस मौके पर ये अर्ज़ करता हूँ कि सूरह साफ़ात में जहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह और इस्माईल ज़बीहुल्लाह का वाक़या ज़िक्र किया है, वहाँ इस्लाम का लफ्ज़ लाया गया। मुख्तसरन इस वाक़े को अर्ज़ कर देता हूँ। एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने लख्ते जिगर नूरे नज़र हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से ज़बह कर रहे हैं। चूँकि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख्वाब भी वही होता है, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म को पूरा करने और बेटे को आज़माने के लिए फरमाया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। अब आप गौर करें कि एक इंसान को कत्ल करना तो वैसे ही गुनाह कबीरा है, और कुरान करीम में भी इरशाद फरमाया, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ। जो कोई एक जान को बग़ैर किसी जान के बदले कत्ल करे या ज़मीन में फ़साद करने के बग़ैर कत्ल करे तो गोया उसने सब लोगों को कत्ल कर दिया, और कत्ल भी नाबालिग बच्चा का हो तो वह और ज़्यादा बाइसे गुनाह है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत जंग में भी नाबालिग बच्चे और औरतों को कत्ल करने से रोका है। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन क़त्लिन निसाई वस्सिबियान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत जंग में औरतों और बच्चों को कत्ल करने से मना फरमाया है। फिर अगर वो नाबालिग बच्चा खुद अपना बेटा हो और उसको कत्ल करने का हुक्म आ जाए तो अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती कि नाबालिग बेटे को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन वो बेटा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था और जिसकी सुल्ब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने वाले थे, उसने जवाब दिया, या अबतिफ़ अल मा तुअमर
اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو کر گزریے۔ اس تمام واقعے کو نقل کرنے کے بعد قرآن اس قصے کو یوں بیان فرماتا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب باپ اور بیٹے نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ تو یہاں جو لفظ اسلام لایا گیا اس سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ حقیقت اسلام کی یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو انسان آگے سے کیوں کا سوال نہ کرے، بلکہ اس پر سر تسلیم خم کر کے اس کے مطابق عمل کرے، اس لیے کہ کیوں کا سوال بندگی کے لائق نہیں بلکہ اعتراض کے لائق ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں جب بھی دین سے متعلق کوئی حکم بیان کیا جاتا ہے تو اس میں ایک گمراہانہ طریقہ رائج ہے کہ ایسا حکم کیوں ہے، اور بعض اوقات اس کے پیچھے یہ جذبہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو ہم اس کو مان کر اس پر عمل کریں گے ورنہ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ یہ چیز اسلام کی روح کے خلاف ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مواقع پر حکم بھیجے ہیں جہاں انسانی عقل کے ٹھوکر کھانے کا اندیشہ تھا، لہذا اگر کسی حکم کی مصلحت سمجھ میں نہ آئے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اگر آپ مغربی فلسفے کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ایسا طبقہ بھی گزرا ہے جس کا دعویٰ یہی ہے کہ اس کائنات میں خیر و شر یعنی اچھائی اور برائی سب اضافی چیزیں ہیں، لہذا جس ماحول میں جو چیز جس حیثیت سے رائج ہو گئی اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور وہ لوگ احکامات میں طرح طرح کی تعویلات کرتے ہیں۔ مثلا حکم شرعی ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، اگرچہ طبی نقطۂ نظر سے اس کی کچھ وجوہات ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن حقیقی وجہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ لیکن وہ خنزیر کے گوشت کے جواز کا دعویٰ کر کے اس کی دلیل یوں پیش کرتے ہیں کہ جس وقت خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا اس وقت عرب میں خنزیر گندگی جگہوں پر پھرتے تھے اور نجاست کھاتے تھے، جس کی وجہ سے ان سے بیماریاں پیدا ہوتی تھی، لیکن آج کل خنزیروں کی تربیت بہت اچھے انداز میں ہو رہی ہے، لہذا علت ختم ہو جانے کی وجہ سے حکم بھی باقی نہ رہا، اور بات اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک صاحب تو مجھ سے اس بات پر بحث کرنے کو بھی تیار تھے اور کہتے تھے کہ علماء کو چاہیے کہ خنزیر کے حرام ہونے کے حکم کے بارے میں اجتہاد کرے کہ خنزیر فلاں وجہ سے حرام تھا، اب چونکہ وہ وجہ ختم ہو گئی ہے اس لیے وہ حکم بھی ختم ہو گیا اور خنزیر کا گوشت حلال ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ انسان نے اپنی عقل کو وہاں استعمال کیا جہاں انسانی عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، لہذا یہ طرز عمل کہ احکامات دینیہ کے بارے میں عقلی مصلحت کا سوال کرنا اور مصلحت کے سمجھنے پر عمل کو موقوف کر دینا دین کی حقیقت سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ اس بات کو میں ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی کے یہاں خدمت کا کام انجام دیتے ہیں، کوئی کسی کے یہاں نوکری کرتا ہے، کوئی کسی فیکٹری اور کمپنی میں جاب کرتا ہے۔ تو اب اگر فیکٹری کا مالک کسی کو کہے کہ تمہیں یہ پروجیکٹ تیار کرنا ہے یا اس کام کو کرنا ہے، اور وہ امپلائے اپنے مالک سے کہے کہ میں اس پروجیکٹ کو کیوں تیار کروں، یا ابھی کیوں تیار کر دوں، یا ایسے کیوں تیار کر دوں، یا اسی طریقے سے کوئی گھر کا خادم ہے اور گھر کا مالک کہے کہ تم مجھے ایک گلاس پانی لا کر کے دو، اور ملازم کہے کہ آپ یہ پانی کیوں منگوا رہے ہیں، اس کی وجہ بتائیں، جب تک آپ مجھے اس کی وجہ نہ بتائیں گے میں آپ کو پانی لا کر نہیں دوں گا۔ تو بتائیے اس کے مقابلے میں آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ ظاہر ہے آپ اس سے ناراض ہوں گے اور آپ اسے کام سے نکال دیں گے، حالانکہ وہ بھی آپ ہی کی طرح کا ایک انسان ہے۔ تو وہ اللہ جو خالق و مالک اور کائنات کی تمام چیزوں کا عالم ہے، اس کے مقابلے میں تمہارا علم کیا حقیقت رکھتا ہے؟ لہذا بندے کو یہ حق کیسے دیا جا سکتا ہے کہ وہ کہے کہ پہلے مجھے اس کی حکمت بتاؤ پھر اس پر عمل کروں گا؟
اس بارے میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو مومن مرد و عورت کے لیے اپنے کام میں کوئی اختیار نہیں رہتا، یعنی اس کے لیے اس کام کو کرنا ہی ہے، اس کو اختیار نہیں ہے کہ چاہے کرے یا نہ کرے، یہ بات سمجھ میں آئے تب کرے اور بات سمجھ میں نہ آئے تو نہ کرے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تو بس ہمیں اس کام کو کر گزرنا ہے۔ البتہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے جو احکامات دیے ہیں جن کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، وہ احکام انسان کی زندگی میں بہت ہی چند اور گنے چنے ہیں، اور ان کے علاوہ زندگی کا سارا حصہ آزاد ہے۔ مثلا کھانا پینا اور معیشت کا انتظام وغیرہ بے شمار دائرے غیر معین ہے۔ دین کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے احکام کا پابند ہو جائے، خواہ وہ احکام اوامر ہو، یعنی جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو کام کرنے کے اوامر ہو، یا نواہی ہو، یعنی جو کام نہ کرنے کے ہے، جیسے شراب نہیں پینا ہے، جوا نہیں کھیلنا ہے، خنزیر کا گوشت نہیں کھانا ہے، زنا نہ کرنا ہے، ان جیسی اور نواہی کے کام۔ اور باقی امور میں بھی اگر انسان ان کا پابند ہو جائے تو وہ بھی دین بن جائے گا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دین اور دنیا ایک دوسرے کے حریف اپوزٹ نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے معیت ہے، یعنی دنیاوی زندگی میں اگر ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لیا جائے تو یہی دنیا دین بن جاتی ہے۔ مثلا کھانا تو ہر شخص کھاتا ہے، لیکن اگر اس نقطۂ نظر سے کھانا کھایا جائے کہ یہ میرے اللہ کی عطا ہے اور اس کی ایسی نعمت ہے جو میں نے حلال طریقے سے کمائی ہے، اور میں اس کو اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ جو حق اللہ نے میرے نفس کا مجھ پر عائد کیا ہے میں اس حق کو ادا کر دوں، تو یہ بھی دین بن جائے گا۔ جیسے آپ نے وہ تصویریں تو دیکھی ہوں گی جن کو ایک طرف سے دیکھنے سے ایک چیز اور دوسری طرف کے سے دیکھنے سے دوسری چیز نظر آتی ہے، بالکل اسی طرح دین اور دنیا کا معاملہ ہے۔ اگر آپ اس کو مزید جاننا چاہتے ہیں پورے تفصیل کے ساتھ کہ آپ دنیا کے ہر ایک کام کو دین کیسے بنا سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری گزشتہ ویڈیو، پچھلی ویڈیو کو دیکھیں، میں نے اس میں تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ آپ ہر ایک کام کو دین کا کام کیسے بنا سکتے ہیں۔ ابھی میں ایک پریکٹیکل بات عرض کرتا ہوں کہ صبح اٹھنے کے بعد انسان یہ تہیہ کر لے کہ میں آج کے دن جو بھی کام کروں گا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق انجام دوں گا، اور ہر کام اللہ کے عائد کیے ہوئے حقوق کی ادائیگی کے لیے کروں گا۔ بس اگر آپ اپنی ڈیوٹی پر جا رہے ہیں تو اس تہیہ کے ذریعے آپ کا سارا دن دین بن جائے گا۔ اگر آپ بیوی بچوں کے ساتھ اسی نیت سے خوش طبعی کر رہے ہیں تو یہ بھی دین ہے، اور اس میں صرف ایک شرط ہے کہ وہ کام ناجائز یا حرام طریقے کے حصول کے لیے نہ کر رہا ہو، تو یہی عمل آخرت میں اس کے دخول جنت کا سبب بن جائے گا۔ حاصل یہ کہ دین اور دنیا ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے۔ اسی طرح معیشت کو انجام دینے کے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، مثلا زراعت، ملازمت، صنعت اور تجارت، غرض یہ کہ یہ تمام کام نیت کی بنا پر دین بن جاتے ہیں۔ امام محمد حسن شیبانی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کتابیں تو بہت تصنیف کی ہے، لیکن تصوف اور روحانیت کے موضوع پر آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے انسان کی معیشت کے بارے میں جو کتاب لکھی ہے وہ تصوف ہی تو ہے، اس لیے کہ میں نے اس میں لکھا ہے کہ معیشت حاصل کرنے کے جو بھی طریقے ہیں ان کو انسان اللہ کی رضامندی کے لیے استعمال کر لے تو یہی چیزیں انسان کے لیے دین اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور حقیقت میں یہی تصوف ہے۔ انسان کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس کو وہ دین نہ بنا سکے، صرف اور صرف اخلاص نیت سے انسان اپنی دنیا کو دین بنا سکتا ہے، بشرطے کہ احکام الہی کے مطابق ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا کام اور کرے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے
ان سے بچنے کا اہتمام کریں تو ساری دنیا دین بن جاتی ہے۔ رہی یہ بات کہ آپ کو حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں کیسے علم ہو، تو اس کے لیے بس آپ روزانہ 5 منٹ صرف دین کے لیے فارغ کریں، کچھ کتابوں کا مطالعہ کریں، بزرگوں اور عالم دین کے صحبت میں بیٹھے تو انشاءاللہ آپ کو دین بہت جلد آ جائے گا۔ آپ موبائل پر فالتو کی ویڈیو دیکھنے کے بجائے بلکہ دینی ویڈیو دیکھیں اور کسی عالم دین کی ویڈیو کو آپ سنیں تو اس سے بھی آپ کو دین آ جائے گا۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔